السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم نے سے گزشتہ جو نشست تھی اس کے اندر ہاروت اور ماروت اور ان کی لکھی کتب اور ان کلمات کا، ان جادو کا جو کہ اس میں ذکر ہے، اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی۔ میں تھوڑا دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کر دوں کہ ہمارا ان تمام نشستوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم اصل حقیقت کو جان کر تو اس توہم پرستی سے باہر آئیں۔ آپ کوئی بھی سبجیکٹ ہے، جیسے فزکس ہے، کیمسٹری ہے، کوئی بھی معاملات ہیں دنیا کے، وہ جب آپ علوم حاصل کرنے جاتے ہیں تو آپ کو گھنٹوں اور پھر سالوں اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، پھر اس کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، دین پھر آپ اس کے اندر کسی چیز کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں یا اس چیز کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسے جیسے میں آپ سے مخاطب ہوں 5-10 منٹ کی نشستوں کے اندر، وہ مکمل احاطہ نہیں ہو سکتا کسی بھی علم کا یا کسی سبجیکٹ کا۔ اس میں صرف اتنا ہے کہ میں منیمم لیول کے اوپر آپ کو آگاہی دے سکوں گا۔ ہمارا پچھلا جو سبجیکٹ تھا کہ ہاروت اور ماروت نے جو جادو سکھایا، قرآن پاک میں بھی ہے، وہ خود بتاتے تھے کہ ہم امتحان ہیں اپنی ذات کے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی۔ اس میں جو انہوں نے ایکویشنز تھی یا جو اس میں کتابوں کے اندر جو ایک مخصوص قسم کے دائرے یا اس کے اندر جو بھی لکھا ہوا تھا، وہ اصل میں اس کو میں اگزامپل کے طور پر بتا رہا ہوں کہ وہ کال ہوتی تھی کسی جن کی طرف۔ جادو کیا ہے، موکل کیا ہے، جو آسیب یا جو اکثر یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر کچھ ویڈیوز ہیں جو رات کے ٹائم ریکارڈ ہوئی ہیں اور وہ ہاسپٹل میں یا کسی ہوٹل کے اندر کچھ لوگ کمرے میں سے جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں، وہ کیا ہے، اس سبجیکٹ کو ہم علیحدہ علیحدہ لیں گے تاکہ سب چیزوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھا جا سکے۔ ان سب باتوں سے پہلے جو سب سے ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان بحیثیت گروہ، بحیثیت کمیونٹی اپنی حیثیت کو سمجھے کہ میں کیا ہوں، کہ ہم کیا ہیں۔ قرآن پاک میں بارہا ذکر کیا اللہ پاک نے، اس کو احساس دلایا ہے اس کی حیثیت کا، کیونکہ جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں جان پاتے اس وقت تک آپ اگلے معاملات کو نہیں سمجھ سکتے۔ سب سے پہلے آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کا لیول کیا ہے، آپ کے سمجھنے کا، آپ کے سوچنے کا، آپ کے معاملات کا، دین اس کے بعد پھر آپ آگے چل سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ نساء میں، آیت کا وہ سورہ کہ خلق الانسان کان ضعیفا، بے شک انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، بے شک انسان ظالم اور جاہل، بے شک انسان جھگڑالو۔ یہ تمام آیات میں اللہ پاک نے انسان کو اس کی سطح کا بتایا کہ یہ کم علم ہے، یہ جھگڑالو ہے، اس سے ڈیگریڈ کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن اپنی حیثیت کو سمجھ کے یہ انسان بہتری کے لیے کوشش کر سکتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ جب ہم کسی بھی ایسی مخلوق کا، جن، آسیب، روح، بدروح، یہ جو بھی واقعات، ان سب کو ہم نے ایسے آپس میں مکس اپ کر دیا ہے، یہ غلط ہے۔ دیکھیں، آپ گھر کے اندر جو چیزیں فریج یا فریزر کی ہیں وہ آپ اٹھا کے جوتوں کی الماری میں نہیں رکھتے۔ جو جوتوں کی الماری کی چیز ہے یا دوسرے کپڑوں کی الماری کی چیز ہے وہ آپ اٹھا کے فریج فریزر میں نہیں رکھتے۔ ہر چیز کے لیے آپ نے اپنے گھر کے اندر، کوئی غریب ہے، امیر ہے، کوئی کسی بھی حیثیت میں، اس نے کوئی جگہ بنائی ہوئی ہے، ایک ترتیب ہے۔ اسی طرح زندگی میں معاملات کی بھی ایک ترتیب ہے۔ وہ گفتگو جو آپ اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ، 4 سال کے بچے کے ساتھ کرتے ہیں، وہ گفتگو آپ 10 سال والے کے ساتھ نہیں کرتے۔ اس کو سمجھانے کا طریقہ علیحدہ ہے، 10 سال والے کا علیحدہ ہے، 16 سال والے کا علیحدہ ہے، 30 سال والے کا علیحدہ ہے، 40 سال، اور جس کا 60 سال کا بچہ ہے اس کا اگر دادا وہ اس کا باپ زندہ ہے، وہ دادا کی بن چکا ہے یا نانا بن چکا ہے، وہ اپنے بیٹا یا بیٹی کو سمجھانے کا اس کا طریقہ اور ہے۔
یہ ترتیب ہے اس دنیا میں. اب وہ ترتیب ہم اپنی اس دنیا میں تو رکھتے ہیں. جو یہ ترتیب نہیں رکھتا اسے کیا کہا جاتا ہے کہ یہ غیر متوازن شخص ہے. غیر متوازن مینس کہ اس کا توازن ٹھیک نہیں ہے. کہیں کوئی شخص پوری ترتیب رکھ پاتا ہے, کہیں کوئی ترتیب نہیں رکھ پاتا. یہ اس کی صلاحیت ہے جو اللہ نے اس کو جو صلاحیت دی ہے. یہ اس صلاحیت سب, جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ صلاحیت وہ قوت جس سے آپ دنیا کے کام سر انجام دیتا وہ بھی اللہ کی ذات ہے. اور وہ قوت جس سے آپ دین کے کام سر انجام دیں, چھوٹا بڑا کوئی بھی نیکی, اس کو توفیق بولتے ہیں. اب وہ صلاحیت اگر اس کی کمزور ہے تو وہ توازن نہیں رکھ پاتا دنیا کے معاملات میں. اب چونکہ ہمیں قرآن اور احادیث کے ذریعے کھول کھول کے معاملات بتا دیے گئے, لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے. وجہ یہ وہ ایکویشن ہے جس سے ہمارا ذہن حل نہیں کر پا رہا. ہم اس کو ایزیوم کرتے ہیں کہ یار اگر میں یہاں پہ ہوں اور جن اپنی فزیکل اپیرنس کے ساتھ ہے تو نظر کیوں نہیں آتے. میں نے پہلے جیسے شروع میں آپ کو آغاز میں بتایا, پھر بتا رہا ہوں کہ یہ نظر نہ آنے کے اوپر ہم ایک تفصیل سے چند نشستیں ہوں گی اور بڑی کھل کے بات ہوگی. اب اس توازن کو جو کہ ہم اپنی زندگی میں رکھتے ہیں, اسی توازن کو ہمیں آگے بھی علم کے معاملات میں رکھنا ہے. لیکن جنوں کی جو بھی لائف ہے, جو بھی ان کی زندگی ہے, اس زندگی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے معاملات کو متوازن حیثیت میں سمجھا جائے. جیسے ہماری ایک کمیونٹی ہے, ہمارا ایک گروہ انسانی ہے, اسی طریقے سے جنوں کا ایک گروہ جنات ہے. وہ ایک پراپر کمیونٹی کی شکل میں رہتے ہیں. ہمارے ہاں کوئی بے علم شخص پوری کی پوری کمیونٹی کو, جو بھی قوم ہے یا کوئی گروہ یا کوئی قبیلہ جو بھی ہے, اس کو گمراہی کے راستے پہ ڈال دیتا ہے. گمراہی ایک جو دین کی ہے, لیکن دنیا میں بھی جب علم کے راستے سے اب علیحدہ ہوتے ہیں, بھٹکتے ہیں اور توہمات کے اندر گرتے ہیں, تو وہ بھی گمراہی ہے. علامہ اقبال کا شعر کہ تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن, اپنا تو بن. اب ہم نہ اپنے بن سکے, اللہ تو چلے وہ تو شاید بہت سے لوگوں کو عجیب لگتا ہو, لیکن اپنی ذات کے لیے تو کم سے کم اپنی کمیونٹی کے لیے تو کوشش کی جا سکتی ہے. وہ کوشش تبھی درست ہو سکتی ہے جب آپ درست راستے پہ چلیں. اب ان ساری باتوں سے آپ نے تمام جتنی بھی یہ گفتگو ہے اس کو بغور سنیے گا. کیوں کہ آپ تبھی اصل حقیقت معلوم کر سکتے ہیں جب آپ ایک ایک جز کو, جنات کے, پریوں کے, ان کے جو میل ہیں ہار اور حر, یا ان کے, یا اس کو آپ علیحدہ علیحدہ سنیں, اس کو ازبر کریں اور پھر اس کا کمپیریزن کریں انسانی زندگی سے, اور پھر آپ اس چیز کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور وہ کہاں پہ ہیں. وہ بھی مخلوق ہے اللہ کی. اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا خدا نخواستہ کہ اللہ چاہتا کہ ہمیں کوئی چیز دی جائے, نہ دی جائے اور وہ ان کو دے دی جائے, ایسا نہیں ہے. یہ ہماری اپنی ذات کی کمزوری ہے, ہمارا اپنا جہل ہے. بے شک انسان ظالم اور جاہل ہے, قرآن پاک کی آیہ مبارکہ ہے. اب ایک طرف انسان ظالم ہو, اوپر سے جہالت ہو, سونے پہ سہاگا, پھر اس کو ضعیف بھی ہو اپنی خلق کے حساب سے. بہرحال اس کا مقصد یہ, تمام گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ اپنی حیثیت کو جان کے ہم نے آگے بڑھنا ہے. جنات میں آج بھی قبائل چلتے ہیں. بادشاہت یہاں تو ختم ہو گئی, وہاں پہ موجود ہے. اس بادشاہت کے نظام کے تحت ان کا آگے نظام چلتا ہے. وہ شخص جو سب سے زیادہ قوی ہوتا ہے, علم کے اندر سب سے زیادہ بڑھ کے ہوتا ہے, اسی کو ہی بادشاہ چنا جاتا ہے. میں سمرائز کر کے چلوں گا, زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. وہ کھاتے کیا ہیں؟ حدیث مبارکہ ہے کہ ہڈی اور چھلکے سے استنجا نہ کرو یا رفع حاجت نہ کرو, کیونکہ اس میں جنات کا رزق رکھ دیا گیا ہے. اب اس چیز کو ہم نے ایسے زوم کیا ہے کہ جن ہڈی اٹھاتا ہے ایک کتے کی طرح اور اس کو وہ چباتا ہے یا کھاتا ہے. ایسا نہیں ہے. آپ کی کمیونٹی
میں سے جس نے نہ دیکھا ہو انسانوں کو، اور جنوں کے کسی بچے کو بتائے کہ تم ان کا جو فریج ہے اور جو فریزر ہے اس سے استنجا یا اپنا رفع حاجت نہ کیا کرو، کیوں کہ وہ اس کے اندر ان کا رزق رکھ دیا گیا ہے۔ اب آپ فریزر کو چباتے تو نہیں ہیں، نہ آپ جو ہے وہ فریج کو کھاتے ہیں، فریج کے اندر آپ کا کھانے پینے کا سامان پڑا ہوا ہے، یہ میں اگزامپل دے رہا ہوں۔ اسی طریقے سے فریزر کے اندر آپ کے کھانے پینے کا سامان پڑا ہوا ہے۔ اب جنوں کا کھانے کا سامان اس ہڈی کے اندر ہے، وہ کیا ہے؟ اسی طرح چھلکے کے اندر ان کا سامان پڑا ہوا ہے۔ اسی طریقے یہ دو چیزیں اور اس کے علاوہ چند ایک ہیں جو ان کے لیے اس دنیا میں ہے، انسانی دنیا میں۔ اس کے علاوہ وہ پھیلے ہوئے کائنات میں، کائنات کے اندر پھیلے ہوئے مختلف جگہوں پہ ان کا رزق موجود ہے، اور وہاں سے وہ اپنی مرغوب غذا اور اپنا رزق جو ہے وہ اکٹھا کرتے ہیں۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ جی وہ کھاتے کیا ہیں، پھر تو کھاتے کیا ہے کہ آپ ہڈی میں سے آپ نے دیکھا ہوگا ہڈی کا تیل نکالتے ہیں، جو ہڈیوں کا تیل بڑا، یعنی کہ وہ انسانوں کو کھلا کھلا کے انہوں نے بیمار کیا ہوا ہے۔ اب وہ ہڈی جو آپ کو خشک نظر آ رہی ہے، ایک ایسی خشک ہڈی جس کو کہ سالہ سال جانوروں کی، اور وہ مختلف جگہ ناجائز کارخانے بنے ہوئے ہیں، اس میں سے وہ اس کو ابال کے اس میں سے تیل نکال رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جیسے اس میں سے تیل نکل رہا ہے، اس کے علاوہ دوسری غذائیں اس ہڈی کے اندر ان کے لیے موجود ہیں۔ اسی طریقے سے جو پھل ہے، دیکھیں آپ ایک سیب لیں، سیب میں سے آپ اس کا ذائقہ نکال لیں، کشید کر لیں، باہر نکال لیں، اور اس کا جو فلیور ہے، ذائقہ اور اس کے اندر جو وائٹامنز ہیں وہ آپ نکال لیں، اور خالی سیب اٹھا کے ایسے رکھ دیں، تو جو بھی اسے کھائے گا اس کو اندر اس میں کوئی لذت بھی محسوس نہیں ہوگی، اور اس کے جسم کو کوئی طاقت بھی نہیں جائے گی۔ اسی طریقے سے جنات کا رزق اپنا وہ کشید کر کے نکالتے ہیں، وہ کیا ہے اس کے اوپر ہم آگے پروگرام میں ڈسکس کریں گے، ہم سمرائز کر کے چل رہے ہیں۔ جنات کا جو نظام زندگی ہے اس کا انحصار، اس کی بنیاد علم ہے۔ آپ اپنے علم سے، کوئی شخص دنیا کی معاش کے لیے تلاش کرتا ہے تو وہ کوئی ہنر سیکھتا ہے، کوئی سنار ہے تو وہ سونے کی بالیاں بنا رہا ہے، یا سونے کے کنگن بنا رہا ہے، یا سونے کے ہار بنا رہا ہے۔ اسی طرح سے مختلف کاریگر ہیں، مختلف پیشوں سے وابستہ۔ کوئی شخص اپنے ذہن سے بیٹھ کے دفتر میں کام کر رہا ہے، کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، اپنے مسلز استعمال کر رہا ہے اور اس سے وہ محنت مزدوری کر رہا ہے۔ یہ ہمارے معاش کے ذرائع ہیں۔ اسی طریقے سے جو جنات ہیں ان کا معاش کا ذریعہ، ان کا علم ہے، وہ مزید ان کے ہاں یہ رولا نہیں ہے جیسے کہ ہمارے ہاں ہے۔ ان کا مین وہی شخص سب سے قوی ہوتا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہو، اور علم کس چیز کا؟ زیادہ سے زیادہ علاقے کا، زیادہ سے زیادہ فضاؤں کا۔ اب آپ کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ مجھ سے آگے مریخ کے اندر کمیونٹی ہے، قبیلہ، کہ وہاں پہ ہمارے لیے یہ چیز پڑی ہے جو کہ میرے لیے، ہماری کمیونٹی کو طاقتور کر سکتی ہے، تو آپ اس کے حاصل کرنے کے لیے زور لگائیں گے، نہ کہ پیچھے 10 مرلے اور کنال کے پیچھے، کہ یار میں ادھر 10 مرلہ کنال کو میں نے کیا کرنا ہے، وہاں جاؤں، وہاں سے وہ اپنا سورس نکالوں، سورس آف انرجی ہے یا جو بھی ہے وہ نکال کے میں اپنی واپس آؤں اور یہاں اس کو بیچوں اور میں اپنے معاملات کو بہتر کر لوں۔ اسی طریقے سے ان کے لیے مزید ڈسکور کرنا، مزید علم حاصل کرنا، اور وہ اسی شخص کے پاس آتے ہیں جو ان کو زیادہ سے زیادہ علم دے سکے۔ ان کا کلام سریانی کے قریب ترین ہے۔ اب یہ ہماری نشست یہاں سے، اگلی نشست انشاءاللہ ہم یہیں سے اس کا آغاز کریں گے، ان کے کلام کے اوپر اور ان کی گفتگو کے اوپر، ان کے الفاظ کے اوپر۔ اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بات کریں گے۔ السلام علیکم۔